اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، سلسلہ ہفتہ وار سلسلہ درس قرآن مجید جامع مسجد فاطمۃ الزہرا میں نماز مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہر سوار کو نماز مغرب کے بعد ہمیں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ صمیم قلب سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کی سعادت مندی خوش بختی ہے۔ میرے دائیں طرف حضرت علامہ پیر سید محمد عصمت اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ ہی برادر محتشم حضرت مولانا بہادر شاہ صاحب مد ظلہ العالی، اور میرے بائیں جانب حضرت قبلہ پیر طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر محمد نصر اللہ شاہ صاحب نقشبندی سیفی مجددی محمدی کو تشریف فرما ہے۔ روحانی کلمات سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، اور اس ہماری درس قرآن کی پاکیزہ محفل میں سالکین حضرات بھی تشریف فرما ہے، جو سلوک کی منزلیں طے فرما رہے ہیں حضرت صاحب کی زیر نگرانی۔ اور الحمدللہ اس مسجد کی جو ہماری ٹیم ہے نا، دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک جوڑی تو ہے ممتازین، اور حاجی مشتاق صاحب، بھائی غلام مصطفیٰ صاحب، بھائی ارشد صاحب، اور دوسرے کچھ نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اللہ سب کو جانتا ہے۔ جب ہم نے آغاز کیا الحمدللہ اب چند ماہ ہو گئے ہیں، ذوق بڑھتا جا رہا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہفتے کے بعد آپ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، اور درس قرآن کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی یہ سعادت بھی نصیب ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 اور 123 دو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیں، اور جو کچھ ذہن میں آئے گا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، کرم نوازی، بزرگوں کی نگاہ کرم سے تو میں عرض کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ یا کا معنی اے، بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ بنی نہ تھا، طالب علم جانتے ہیں عربی پڑھنے والے، یہ نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، شروع میں حرف ہے یا، تو یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ندا فرمائی ہے تو 7 جگہوں پر 7 اس کی وجوہ ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی یا جبال و اویبی، پہاڑوں کو بھی ندا فرمائی، آگ کو بھی ندا فرمائی، یا نارو کونی بردم و سلامن علی یا ایھا النبی۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ یا سے بڑے گھبرا جاتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ دیں، یا غوث اعظم دستگیر کہہ دیں،
تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں تو بہت سے مقامات پر اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے، یہ یا کے لیے یہ ہے ندا، تو یا غوث اعظم دستگیر کہیں گے تو اللہ کے ولی سمجھ کے ہم پکار رہے ہیں نا مدد کے۔ اغیثنی یا رسول اللہ جب کہیں گے تو اللہ کے پیارے محبوب کو اللہ کا محبوب سمجھ کے، تو اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پکارا ہے۔ تو یا کے دیکھیے اہل سنت و جماعت کی مساجد ہے نا، جائے لکھا ہوتا ہے الصلاۃ علیکا یا رسول اللہ۔ تو طبرانی شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت راجد رضی اللہ تعالیٰ صحابی جب مکہ المکرمہ سے رات کو روانہ ہوئے تو کافروں نے جب پیچھے حملہ کرنے کے لیے محاصرہ کیا تو اس وقت منہ مدینہ طیبہ کی طرف کر کے نا انہوں نے اللہ کے محبوب کو کیسے پکارا تھا؟ اغیثنی یا رسول اللہ۔ اگر کوئی نکاح ٹوٹنے کی بات ہوتی تو صحابی کا ٹوٹتا، ارے بھائی صحابی کا تو ٹوٹتا، پھر کس کا ٹوٹتا ہے؟ اغیثنی یا رسول اللہ کہا، منہ کدھر کیا؟ مدینہ پاک کی طرف۔ اور امام طبرانی فرماتے ہیں پچھلی رات کا وقت تھا، مدینہ طیبہ اور حضرت سیدہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور علیہ السلام نماز تہجد کا وضو فرما رہے۔ ادھر سے جب کافروں نے محاصرہ کیا قریب آئے تو صحابی رسول نے منہ کیا مدینے کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف، سینکڑوں میل دور کھڑے ہو کر یا سے پکارا اور مدد کے لیے پکارا۔ اللہ کے محبوب جب وضو فرما رہے تھے 3 بار فرمایا لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں حاضر ہوں، قد نصرتا قد نصرتا قد نصرتا، تیری مدد ہو گئی تیری مدد ہو گئی تیری مدد ہو گئی۔ یار ام المومنین نے پوچھا تو ہوگا، اے میرے محبوب میرے سر کے تاج، میرے اور آپ کے سوا تو گھر میں کوئی نہیں، آپ کس کو جواب دے رہے ہیں؟ آپ نے یہی فرمایا ہوگا نا، اے ام المومنین تمہارے کان اور ہیں، نبوت کے کان اور ہیں، تیری آنکھ اور ہے میری آنکھ اور ہے۔ دور سے صحابی پکارے، اللہ کے محبوب جواب ارشاد فرمائے، فریاد کرے جو امتی حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یا کے ساتھ ندا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی اللتی میری نعمت کو، وہ جو انعمت علیکم میں نے تمہارے اوپر انعام کیا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمت کا شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ نعمتیں بڑھیں پھر اللہ کا شکر کرو۔ تو شکر کرنے کے مختلف انداز ہیں، شکر کا تعلق دل سے بھی ہے زبان سے بھی ہے، سن رہے ہو نا، دل سے زبان سے ظاہری اعضاء سے بھی ہے۔ حصول نعمت ہو، محسن کی طرف سے نعمت ملے تو دل کے اندر اس کا پیار ہو، زبان سے تعریف کر دیں اور ظاہری اعضاء سے خدمت کریں، اسے شکر کہتے ہیں، اسے شکر کہتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب کا فرمان دنیا کے معاملات میں اپنے سے ادنے کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کار دی ہے تو یہ نہ دیکھنا کہ مجھ سے بڑی گاڑی والا کون ہے، اس کی طرف نہ دیکھنا۔ اللہ نے آپ کو مکان دیا ہے تو بڑی کوٹھی والے کی طرف نہیں دیکھنا، اپنے سے ادنا کو دیکھنا۔ جب دیکھو گے کہ اللہ کی نعمت تمہیں یاد آئے گی، اس کا شکر کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، مسجد کے قریب آئے تو پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا، وہ ٹوٹ گیا، وہ جوتا ٹوٹا ہوا تھا۔ اللہ کے حضور ایسے دل میں خیال آیا کہ اتنے بڑے عالم اللہ نے علم دیا، حال یہ ہے، یہ جوتا ٹوٹ گیا۔ آگے دیکھا ایک آدمی مسجد کے سامنے بیٹھا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، جس کے پاؤں نہیں تھے۔ دیکھ کر پھر خیال آیا میرے مالک کتنا تیرا احسان ہے، کتنا تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینائی دی ہے نا، کسی نابینے کو دیکھو
अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। मेरे मालिक तेरा एहसान है। गूंगे को देखो, ये कुव्वत गोयाई रब ने दी है, उसका एहसान है मालिक का। बे औलाद को देखो, अल्लाह ने आपको औलाद दी है। अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा फरमाओ। बेश और फिर अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत दी, अपने महबूब का गुलाम बनाया। ईमान की दौलत है और ये बड़ी नेमत है। फिर अपने महबूब बंदों के साथ जोड़ भी दिया है। ये कितना करम है। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, एक है रब्त मुस्तफा, एक है ज़ब्त मुस्तफा। भाई रब्त मुस्तफा ईमान को कहते हैं और ज़ब्त मुस्तफा सरकार की सीरत के अपनाने को कहते हैं। बात समझ रहे हैं? हमारी खुशबख्ती और सादतमंदी है। मैं जब बलोचिस्तान जाता रहा हूं, 10-10 मुरब्बे, 12-12 मुरब्बे ऐसे मुसलसल जमीन जहां पानी नहीं होता, वहां पानी नीचे जो है ना, वो पानी बहुत जहरीला सा है। बारिश हो जाए तो एक ही बारिश की बरकत से फसल तैयार हो जाती है। अगर बारिश ना हो तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और अगर कौम जो है कुरान से ताल्लुक तोड़ दे तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। किबला शाह से भी फरमा रहे थे, किबला पीर साहब नसीहत फरमा रहे थे। अब जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, घरों के हालात, मुआशरे के अंदर हालात, बेसुकूनी है, बेचैनी है, नाकामियों की तरफ है। नाकाम जिंदगी क्यों गुजर रही है? इसलिए कि कुरान मजीद से ताल्लुक कमजोर हो गया है। और अल्लाह के महबूब की उम्मत की जो तरक्की है वो कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ने की वजह से है। मिशकात शरीफ की हदीस है, मफहूम ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया इस कुरान के जरिए कौमों को मैं जवाल और पस्ती की तरफ ले जाऊंगा और उरूज की तरफ भी ले जाऊंगा। जिस कौम ने कुरान को सीने से लगाया, कुरान को समझा और अमली जिंदगी कुरान की तालीमात को अपनाया है, अल्लाह ने उरूज अता फरमाया। अल्लाह ने उरूज अता फरमाया। और जब ताल्लुक कमजोर होता गया तो फिर जवाल पजीर हो गए। अल्लाह ताला हमारे ताल्लुक को कुरान के साथ मजबूत रखे। गर दर से कुरान हमने भुलाया न होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। अल्लाह ताला कुरान के साथ हमें कुरान के साथ वाबस्ता रहने का ज़ौक़ नसीब फरमाए। मिल के कह दीजिए आमीन। सहाबा किबार, ताबईन, तबा ताबईन, फुकहा, औलिया किराम अपनी अपनी मजालिस में दर्स कुरान दिया करते थे। दर्स बुखारी हदीस का दर्स देते थे या दर्स मसनवी शरीफ देते थे, जैसे उजली दिलें आबाद हो जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी है तो अल्लाह ताला के कालिमात तय्यबात, कुरान मजीद का नूर अल्हम्दुलिल्लाह हमें नसीब हो रहा है। और आगे फरमाया व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, बेशक मैंने तुम्हें फजीलत दी है बनी इसराइल तमाम जहानों पर। बनी इसराइल के पहले नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल। और उसके बाद हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, खिलकत के एतबार से सबसे पहले और आखिर में तशरीफ लाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने फजीलत दी तुम्हें तमाम जहानों पर। तो इनसे पहले जितनी उम्मतें थी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को शान अता फरमाई, और उम्मत मुहम्मदिया का मकाम सबसे अरफ़ा व आला है। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के उलमा हों, औलिया हों, पहले नबियों की उम्मत के उलमा और औलिया से इनकी अजमत ज्यादा है। अलल आलमीन, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। लफ्ज़ आलमीन ये आलम की जमा है। आलम का माना जहान है और इसम आला का सीगा मा युअलमु बिहिल्लाह, जैसे अल्लाह की मार्फत नसीब हो उसे आलम कहते हैं। आलमीन ये जमा क्यों है? ये सिंगुलर नहीं, प्लूरल है, जमा है। तो आलम ये इशारा यह है कि जहान अल्लाह ने एक नहीं बनाया, 18,000 ज़ाहिरी जहान और 18,000 बातनी जहान। तफसीर रूहुल बयान में 63,000 जहान अल्लाह ने जोड़े, 63,000 जहान। और सब जहानों के लिए
اللہ تبارک و تعالی نے سب کا سردار امام الانبیاء سیاح لامکان خسرو خوباں سراپا رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ عالمین جو عالم ہے نا یہ انسان ہے، ہر انسان ایک عالم ہے۔ جتنے حضور علیہ السلام کے غلام ایک ایک یہ جہان ہے۔ فرماتے ہیں ایک عالم کبیر ہوتا ہے، ایک عالم صغیر ہوتا ہے۔ عالم کبیر کہاں سے کہ غلام ایک ایک یہ جہان ہے۔ فرماتے ہیں ایک عالم کبیر ہوتا ہے، ایک عالم صغیر ہوتا ہے۔ عالم کبیر کہاں سے؟ عرش اولا سے تحت سرا تک۔ یہ کیا ہے؟ عالم کبیر ہے، بڑا جہان ہے۔ اس کے اندر ملکوتی دنیا بھی ہے، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، اشجار ہیں اس کے اندر، اور انسان بھی رہتے ہیں، مختلف قسم کی مخلوق ہے۔ یہ بڑا جہان ہے۔ اور چھوٹی تصویر دیکھنی ہو تو یہ سامنے جتنے بیٹھے ہیں یہ ایک ایک جہان ہے۔ یہ حضرت انسان، یہ ہے پورا جہان۔ ایک بڑی تصویر ہوتی ہے، ایک چھوٹی ہوتی ہے مائکرو۔ یہ چھوٹی تصویر ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے۔ نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، آگ بھی ہے، خاک بھی ہے، ہوا بھی ہے، ملکوتی دنیا کی طاقت بھی ہے، انوار و برکات بھی ہیں۔ اس لیے کوئی کامل ہونا چاہیے جو توجہ فرما کے نا ان عالم سے تعلق جوڑ دے، پھر پتہ چلتا ہے واقعی۔ ایک صاحب نظر فرماتے ہیں جب دل کی دنیا آباد ہوئی میں نے دل کو دیکھا، 14 طبق میرے دل کے کونے میں تھے۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، عارف اور مومن کامل کے سینے میں میرے جلوے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ قرآن کے نور سے ہمارے اندر کی دنیا منور ہو جائے، اندر کی دنیا آباد ہو جائے۔ ظاہری علم بھی ضروری ہے اور باطنی علم بھی ضروری ہے، شریعت بھی ضروری ہے اور طریقت بھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سنیوں کو ہیرے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جن کی ظاہری علم کے اندر بھی کمال تھا اور باطنی علم کے اندر بھی کمال تھا، اور جب وہ درس قرآن دیتے تھے دل کی دنیا آباد ہو جاتی تھی۔ حضور غوث سمدانی قندیل نورانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ جب خطاب فرماتے تھے، جس طرف دیکھتے تھے لوگوں کے احوال کے مطابق ایسے نصیحت فرماتے، لوگ تڑپتے تھے۔ کیفیت ایسی طاری ہوتی تھی کوئی تو تڑپتے تڑپتے وہیں ان کی روح پرواز کر جاتی۔ امام ابو القاسم قشیری کے مرشد ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہاں اجنبی لوگ تھے، دیکھا لگتے تو مولوی صاحب ہیں، حضرت کوئی واز تو سنا دیں۔ فرمایا بے ہمارا واز پچائے گا کون، برداشت کون کرے گا؟ کہنے لگے حضرت فرمایا بے مجبوری ہے، پھر برداشت نہ کر سکو، لوگوں نے کہا ممبر پہ بٹھا دیا۔ حضرت نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف دیکھا، ایک جملہ پڑھا، پھر دائیں طرف دیکھا، ایک جملہ پڑھا، پھر بائیں طرف دیکھا، ایک جملہ پڑھا، پھر خطاب شروع فرمایا۔ محفل میں لوگ اتنے تڑپے، وہ وجد کرتے رہے، تڑپتے رہے، کوئی ایک بھی نہ بچا، سب کی روحیں پرواز۔ اب لوگوں نے دیکھا ہونا یہ منظر۔ اگلے دن بھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے بھی یہ سیفیوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا بھئی یہ بات کرنے سے نہیں، یہ چکھنے کی چیز ہے۔ ایک دلیل سمیع ہوتی ہے، ایک ذوقی ہوتی ہے۔ ارے تو نے چکھا ہی نہیں، چکھے گا نا پھر پتا چلے گا، ایسے خبر نہیں لگتی یہ چیز ہے کیا۔ اکابر کے حالات کو پڑھ کے دیکھو، ان کی محفل کے حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ، یہ توجہ کی تاثیر کیا ہوتی ہے، دل کی دنیا۔ حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید خط لایا، مرید کہہ رہا تھا حضرت توجہ فرماؤ۔ آپ نے فرمایا میں بوڑھا ہوں، مولانا غلام حسن صاحب جوان ہے نقش بندی، وہ توجہ کریں گے۔ خط لکھ دیا، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ تھے، نقش بندی بزرگ کے پاس آیا، حضرت نے چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ آپ نے فرمایا بے بات یہ ہے تیرے مرشد کا فرمان برحق ہے، میری توجہ تو ہندو بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو کیسے کرے گا برداشت؟ حضرت نے فرمایا جو تیری قسمت ہے وہ ایسا ایسا تو
अचानक तवज्जो ज्यादा होगी तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। 3 दिन रहा, लंगर खाता रहा, फिर वापस पलट गया। हजरत उन्होंने तवज्जो नहीं फरमाई, फिर आप खत लिख दे। हजरत को बार बार मजबूर किया। मुर्शिद करीम भी बड़े मेहरबान होते हैं, बार बार इसरार किया, प्यारे मुरीद भी तो होते हैं नहीं। हजरत ने फिर लेटर लिख दिया कि मैं मुरीद को भेज रहा हूं, मेहरबानी फरमाए, इस पर तवज्जो फरमाए, तवज्जो डालें। तो नमाज असर का टाइम था, कच्चे हुजरे बने हुए थे। हजरत साहब आखिरी हुजरे में बैठे थे नमाज असर के बाद, और वो साहब आखिरी हुजरा था, उधर बैठा था शुमाल की तरफ, आप जुनूब की तरफ बैठे थे नमाज असर के बाद। वहीं बैठे हुए तवज्जो फरमाई और मुरीद को भेजा, आखिर में जो हुजरा है देख कर आओ उसका। वहां पहुंचा तो वो जल गया था, वो जल गया था, रूह उसकी परवाज कर दी। आपने देखा, आपने अफसोस किया, काश के हमसे थोड़ा थोड़ा फैज हासिल करता, औरों को सिखाता। फरमाया जिस वक्त गुस्ल देना चाहा तो ये जो जिल्द है ना, ये जिल्द भी उतरने लगी। फरमाया ऐसा करो, मलो नहीं, ऐसे पानी बहा दो। क़यामत वाले दिन कई लोगों का सरदार उठेगा, इसलिए कि इश्क की आग से जला है। ये आरिफ कामिल के सीने में कौन सी आग होती, खबर ही नहीं। ख्वाजा मोहम्मद उस्मान दामानी पैदल गए 80 किलोमीटर, डेरा इस्माइल खान मुर्शिद के लिए दवाई लेने के लिए पैदल गए। रास्ते में आए, झीलें बड़ा तेजी से, पथरीला इलाका है, पानी चल रहा था। आए हजरत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कंधारी रहमतुल्लाह अलैह को दवाई पेश की। आपने फरमाया वो झील का पानी इतनी तेजी थे और इतना गहरा था, वहां से कैसे गुजरे तुम? मुरीद से पूछ रहे हैं। अर्ज करने लगे हुजूर पानी बड़ी तेजी से जारी था, गहरा भी था, और मैंने वहीं खड़े होकर हुजूर की तरफ तवज्जो कर अपने मुर्शिद का तस्वर किया। आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मोहम्मद उस्मान, मैंने तेरे ऊपर इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, अब तू पहाड़ पर भी तवज्जो कर, वो भी पिघल जाएगा। ये तवज्जो होती क्या है? हैवान पर भी तवज्जो डाल देना। हजरत सुल्तानुल आरिफीन मुर्शिद से फैज लेकर आ रहे थे, आगे सामने बैल आ गया, हजरत ने तवज्जो डाल दी, उसने वही जिक्र शुरू कर दिया, वही जिक्र शुरू कर दिया। इमाम रब्बानी कुम्हार की आवी के करीब से गुजरे, इसमें जात का तस्वुर किया है। अब कुम्हार ने जब बर्तन को देखा, घड़े पर लिखा हुआ है अल्लाह, पतरोटे पर अल्लाह, लोटे पर अल्लाह, जिस बर्तन को देखते हैं हर एक पर लिखा हुआ अल्लाह। ये इसमें जात को कल पर नक्श करना हर एक का काम। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, अल्लाह ताला ये हमें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने बड़ा इनाम फरमाया उम्मत मुहम्मदिया पर। ऐसे हुजूर अलैहि सलाम के गुलाम जो ऐसे देखते हैं बस दिल की दुनिया को आबाद करके रख देते हैं। एक मर्तबा हम उर्स मुबारक पे हाजिर थे, तो वहां एक साहब बैठे थे, तो हजरत पीर बारू साहब रहमतुल्लाह देखा तो ऐसे रोने लगे, कांपने लगे। दूसरे ने कहा भाई बाबू सबर कर, करम हो रहा है, करम हो रहा है। और एक पर ज्यादा वाजिद तारी था, हमारे मुर्शिद करीम की महफिल में बैठे थे, आपने तवज्जो डाली, उसी वक्त वो सही हो गया। तो ये साल्ब भी करते हैं, और अगर अता फरमाना तो अता भी फरमा देते हैं। ये कामिल की निगाह की तासीर होती है। और अगर साहिब इल्म को खाली करना चाहें, सीने को खाली भी कर देते हैं। और अगर अनपढ़ हो तवज्जो फरमाए तो सीने को इल्म से आबाद भी फरमा देते हैं। ये अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार दिया होता है। अल्लाह ताला हमें ऐसी शख्सियात की पहचान नसीब फरमाए। दुनिया मोतियां भरा जग, कोई जग खाली नहीं है। तवज्जो कीजिए कि हर हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम क्या है, एक इंसान जहान है, पूरा क्या है, लेकिन अंदर क्या है। ये 7 जो लताइफ हैं, ये अल्लाह ताला के अनवार व बरकात के दरवाजे हैं। मेरे मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब बच्चा छोटा होता है तो ये उस वक्त ये दरीचे खुले होते हैं, बड़ा होता है माहौल के असरात, ग़िज़ा के असरात, दरवाजे बंद हो जाते हैं दरीचे। फिर शख्सियत को तलाश करना पड़ता है। मुर्शिद कामिल हो, फिर वो तवज्जो फरमाएगा, फिर ये दरवाजे खुलेंगे, फिर पता चलता है।
پھر قرآن کی سمجھ بھی لگتی ہے اور حدیث کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا یہ آیت نمبر 123، وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، یہ قیامت کا دن ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کو جزا نہیں دے گی۔ علمی بات ذرا ٹھہر کے عرض کر رہا ہوں، طالب علموں والی، لفظ نفس کا 2 مرتبہ آیا ہے، اور نحوی اعتبار سے یہ ہے ناکرہ۔ قانون ہے اگر لفظ ناکرہ ریپیٹ ہو جائے، دوبارہ آ جائے، تو پہلا دوسرے کا غیر ہوتا ہے۔ اب ظاہراً یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا، جبکہ قرآن کی آیتوں کے اندر ہے شفاعت ہوگی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے، ولی شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت فرمائیں گے، قرآن کے حافظ شفاعت فرمائیں گے، چھوٹے بچے بھی شفاعت کریں گے، اللہ کا قرآن بھی شفاعت فرمائے گا، سورت ملک بھی شفاعت کرے گی۔ ہمارا کام تو ایسے بنے گا بھائی، ہمارا کام تو ایسے بنے گا، عمریں بھی تھوڑی، عمل بھی تھوڑے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ نفس عن نفس، ایک جان سے مراد ہے کافر اور ایک سے مراد ہے مومن۔ اب مطلب واضح ہو گیا کہ کوئی مومن کافر کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کافر مومن کی سفارش ہے، لیکن مومن مومن کو فائدہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ نفس عن، اور لفظ نفس کے 12 معنی ہیں، 12۔ نفس کا معنی خون بھی ہے، نفس کا معنی ذات بھی ہے، اگر فا پہ زبر پڑھو اس کا معنی سانس بھی ہے، سانس کے ذریعے بھی ذکر کرتے ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موجبہ کلیہ ہے منطق کی زبان میں، قضیہ موجبہ کلیہ ہے، اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن قرآن میں لفظ نفس اللہ نے اپنے لیے بولا ہے، اللہ کے لیے بھی لفظ نفس کا آیا ہے، اور ادھر حکم ہے کلو نفس۔ اس کلو نفس کے اندر وہ نفس شامل نہیں جو اللہ نے اپنے لیے بولا ہے۔ اللہ کی ذات موت سے پاک ہے، اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے بہت سے علوم کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ٹیڑھی مفسر ہو، نہ علماء کے پاس پڑھا ہو، پھر اپنی مرضی سے جس وقت قرآن پہ توجہ کرے گا، خود بھی ڈوبے اوروں کو لے ڈوبے صنم، خود بھی گمراہ اوروں کو بھی دلو فادلو، ایسا حال ہوگا۔ اس لیے کامل حضرات سے جو علم کے اندر کامل ہوں، نسبت والے ہوں، ان سے قرآن کی تفسیر کو سمجھا جائے۔ میرے حضور فیض ملت شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد صاحب اویسی رحمت اللہ علیہ، لاکھوں دلوں کو آپ نے قرآن کے نور سے چمکا دیا۔ دورہ تفسیر القرآن کوئٹہ کے اندر رحمت کا بادل برستا رہا، کہیں کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، لاہور کے اندر، بہاولپور کی سرزمین، فیصل آباد، اور جس وقت باہر آپ تشریف لے جاتے وہاں بھی فیض لینے کے لیے لوگ آتے تھے، اور الحمدللہ ہمیں بار بار موقع ملا قرآن کی تفسیر کو ان سے پڑھا بھی، اور پھر ان کے سامنے بیٹھ کر تفسیر پڑھائی بھی ہے۔ حضرت کی نگاہ کرم، اور الحمدللہ یہ سعادت نصیب ہے۔ تو لا ولا یقبل منہا عدل، وہاں فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ادھر دنیا کے اندر جو ہے نا، کسی کی کوئی پریشانی ہو، جیل میں بند ہو گیا جو پیسے سے کام، ادھر ایسا نہیں ہوگا، ادھر پھر سفارش کام آئے گی۔ حدیث پاک ہے مشکاہ شریف کے اندر، تو اللہ کے محبوب جب سر سجدے میں رکھیں گے نا، تو اتنی حمد کریں گے آج تک کسی نے حمد نہیں کی۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، ہو محبوب مکھڑا تو اٹھا، سر تو اٹھا، مکھڑا دکھا، سر تو تھا اشفا تو شفا، جو مانگو گے مانوں گا۔ اللہ کے محبوب عرض کریں گے کلمہ میرا پڑھا، گناہوں کی وجہ سے وہاں پہنچ گئے۔ اللہ فرمائے گا جس کے ایمان کا یہ مرتبہ ہے اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں پہنچا دو، اللہ کے محبوب پہنچا دیں گے، پھر سر سجدے میں رکھ دیں گے، اللہ کی اتنی حمد کریں گے آج تک کسی نے۔ اللہ پھر فرمائے گا میٹھے محبوب ذرا سر اٹھا، اپنا مکھڑا دکھا، جو مانگو گے وہ بات سنی جائے گی۔ اے اللہ ایمان میں ان سے مرتبہ کم ہے، ابھی وہ رہ گئے ہیں پیچھے،
اللہ فرمائے گا میٹھے محبوب تشریف لے جاؤ، اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں پہنچاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر سر سجدے میں، کتنا پیار ہے۔ پہاڑ میں رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، 3 دیکھتے ہیں سر سجدے میں۔ مولانا روم لکھتے ہیں مثنوی شریف میں صحابہ تلاش کرتے رہے، گئے پہاڑ کی غار میں، جب اللہ کے محبوب رو رہے تھے یہودی کی بکریاں گھاس چرنا بھی چھوڑ دے۔ یا اللہ میری امت کی خیر، میری امت کی خیر۔ اتنا امت سے پیار ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے ہمارے لیے دعائیں فرمائی۔ تیسری مرتبہ بھی پھر عرض کریں گے، ان سے بھی ایمان کا درجہ جو کم ہے، اللہ فرمائے گا محبوب جاؤ اپنے ہاتھ سے نکال کر جنت میں پہنچا دو۔ اور مشکات شریف میں روایت چوتھی مرتبہ بھی عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا محبوب اب کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ جے اتلے ہوں پڑھا کلمہ، ہاں جس نے اوپر سے میرا کلمہ پڑھا اندر سے نہیں مانا، اللہ فرمائے گا محبوب یہ میرا مسئلہ ہے، میرے یار کو اندر سے نہ مانے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اب ذرا حدیث کا مفہوم ذرا سنیے۔ خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، یہ پکڑے ہوئے کس کے ہوں گے؟ خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث مشکات ہے، مشکات شریف کی دوسرا مصرع، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ایک کاتب وحی تھا، اس نے یہ سمجھا جو کچھ میں چاہوں لکھ دوں، اللہ کے نبی کو شاید پتا۔ اللہ کے محبوب ناراض ہو گئے، فرمایا چلا جا یہاں سے، جب مرے گا زمین ہی تجھے قبول نہیں کرے گا۔ علاقے میں چلا گیا، کہیں مر گیا۔ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کی تدفین کی گئی، لوگوں نے دیکھا زمین نے باہر پھینک دیا، پھر فوا رو، لوگوں نے زمین میں دبایا، پھر زمین نے باہر نکال دیا، 3 مرتبہ ایسا کیا، آخر زمین نے قبول۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ملاؤ، خواجہ محمد یار گڑی شریف والے نے دونوں حدیثوں کا مفہوم لکھا ہے نا، خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور جن کی توجہ نہیں تھی نا عارف کے کلام پر، وہ دیکھیں جی ان کا جو پیر صاحب ہے مولانا محمد یار صاحب نے تو خدا کی طاقت سے نبی کی طاقت کو بڑھا دیا۔ جو خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عارف کا کلام ہو، سمجھنے کے لیے بھی کچھ نور چاہیے اندر اگر نور ہو تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وہ علم ہی کیا ہے جس میں محبوب کے ساتھ تعلق ہی نہ جڑ سکا؟ وہ نماز ہی کیا ہے؟ ہاں وہ نماز ہی کیا ہے؟ وہ علامہ اور مفتی کیا ہے جس کا تعلق محبوب کے ساتھ جوڑ نہ سکا؟ جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است۔ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ایسے پڑھتے آ رہے تھے گنگنا کے، جز یاد دوست ہر چے کنی عمر ضائع است۔ اے محبوب کا پیار دل میں نہ بسا سکا، عمر برباد ہو رہی۔ جو سر عشق ہر چے بخانی بطالت است، سب کچھ باطل ہے۔ اور ایک مصرع بھول گیا، بڑے پریشان ہوئے، کاش کہ کوئی بتاتا۔ اور وہیں جنگل میں نورانی چہرے والا جوان آ گیا، آگے مصرع بتا دیا، لقمہ دے دیا، جانے لگے، پوچھا حضرت کون ہے؟ فرمایا فقیر را شیخ سعدی میں گویم۔ اور کلام بھی شیخ سعدی کا پڑھ رہے، فقیر کو شیخ سعدی کہتے ہیں۔ پان پیش کرنا چاہے، فرمایا میں نہیں کھاتا۔ حضرت کیا یہ ناجائز و حرام ہے؟ فرمایا حرام نہیں ہے، ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا۔ فرمایا سعدی بشو لوہ دل از نقش غیر حق، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت است۔ جو علم پڑھے، حدیث پڑھے، قرآن پڑھے اور حق کا راستہ نہ پا سکے، یہ جہالت ہے، علم۔ اور حضرت شیخ احمد جام بڑا عارف باللہ آدمی ہو گزرا ہے، بہت کامل اکمل، جامی صاحب بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں حاصل عمر، فارسی ہے آسان لفظ، حاصل عمر نثار رہے یار کردام، آسان لفظ ہے۔ حاصل عمر ساری عمر نثار رہے یار کردام، محبوب کے راستے قدموں پر قربان کر دی ہے۔ نازم بر زندگی خیش
کہ کارے کردم زندگی پر ناز ہے، کچھ نہ کچھ کام ہم نے کیا۔ اللہ یہ سعادت نصیب فرمائے، مل کے کہہ دیجئے آمین۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہماری خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے، لا یقبل منہا عدل ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی اس کو شفاعت نفع دے گی۔ کن کو؟ کافروں کو۔ شفاعت کی کئی قسمیں ہیں، 6-7 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک شفاعت سے کافروں کو فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جلال میں ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اور پھر کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ پریشان ہوں گے، اللہ کے نبیوں کے پاس بھی جلوس کی شکل میں جائیں گے، جو اب میلاد کے جلوس میں بیچارے شامل ہیں، اس وقت سارے جائیں گے۔ تو پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام راہبری فرمائیں گے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، آپ فرمائیں گے آنا لہا، اس کام کے لیے میں ہوں۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کمبل وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ پھر امام جس وقت پھر جی حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، یہ جو شفاعت والا سلسلہ ہوگا نا، اس سے سب کو فائدہ ہوگا، کافروں کو بھی، کہ چلو اب حساب کتاب تو شروع ہو گیا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ولا ہم ینصرون، کافروں کی وہاں مدد اور ایمان والوں کی کیا ہوگی؟ وہاں مدد ہوگی۔ میں چاہتا ہوں آج کی اس پاکیزہ محفل درس قرآن میں ایک آپ کو حدیث پاک سنا۔ طبیعت تیار ہے؟ درود شریف پڑھیے۔ سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب مشکل پیش آتی میں آپ کے مزار پہ حاضری دیتا، ان کے وسیلے سے دعا کرتا، مشکل حل ہو جاتی۔ ایران کے اندر ان کا مزار ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے مشکل پیش آتی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ آتا، 2 نفل پڑھ کے ان کے وسیلے سے دعا مانگتا، وہاں رفع یدین بھی نہ کرتا، اتنے بڑے امام سے حیا آتی، رفع یدین بھی نہ کرتا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے وسیلے سے دعا مانگتا، فوراً مشکل حل ہو جاتی۔ بے دیکھو اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے نا، لیکن ٹرین کہاں آپ کو ملے گی؟ جہاں بھی لائن پر کھڑے ہو جائیں، کہاں ملے گی؟ اسٹیشن پر۔ یہ مرکز ہے اللہ کی رحمت کے، جہاں اللہ کے خاص بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کرم وہاں سے ہوتا ہے۔ تو حضرت گھوڑے پر تشریف فرما تھے اور آپ نیشہ پور تشریف لائے، سید آل رسول حضور علیہ السلام کے لخت جگر نور نظر نیشہ پور تشریف لائے تو چہرے پر نقاب تھا، اور وہاں آگے کتنے 30,000 20,000 آدمی موجود تھے۔ جس وقت آپ حدیث پاک لکھانے کے لیے بیٹھے نا، 20 کے 30,000 موجود تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت اپنا دیدار تو کرا دیں، چہرے پر نقاب تھا۔ سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ چہرے سے جب کپڑا ہٹایا، لوگ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ کون سی چیز تھی؟ جب دیکھا چہرے کو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو لوگ کہنے لگے آج تو مہربانی فرمائے اپنی زبان سے اپنے نانا حضور کی کوئی حدیث سنا دیں۔ فرمایا میں حدیث سناتا ہوں۔ پھر کس سند سے سنائی؟ سند ایسی پیاری سند ہے، ابن ماجہ والا لکھتا ہے، امام ابن ماجہ، اگر یہ سند، یہ ناموں کی لسٹ پڑھ کر کسی مجنون پہ دم کرو، اللہ اس کے جنون کو دور فرما دے گا۔ یہ وہ برکت والے نام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال حدثنی ابی موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا فرماتے ہیں میرے ابا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیث بیان فرمائی۔ کن سے؟ ان ابی ہے، اپنے والد محترم جعفر صادق، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں ہمارے امام ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں ان ابی ہے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ان محمد الباقر، اپنے والد محترم سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ،
اور ہمارے امام اعظم صاحب فرماتے ہیں 2 سال میں نے فیض لیا ان سے، اگر میں ان سے فیض نہ لیتا میری زندگی برباد ہو جاتی۔ تو فقہ حنفی پر عمل کرنے والوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہم، یہ سارا فیض امام باقر رضی اللہ عنہ کا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا۔ حقیقت میں فقہ جعفریہ یہی ہے جو فقہ حنفی ہے۔ اور آگے فرمایا ان ابیہ زین العابدین، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم بقیہ دردمندان کربلا سیدنا امام زین العابدین، جو واقعہ کربلا کے بعد ہر رات 1000 نماز نفل پڑھتے، اور جب بھی لوگوں نے دیکھا آنکھوں میں سے آنسو چیز، روزے کے ساتھ رہتے تھے، روزے کے ساتھ رہتے تھے، اور پانی ٹھنڈے کو دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ سیدنا امام زین العابدین روایت کرتے ہیں ان ابی حسین، اپنے والد محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں سر سے لے کر ناف تک میرا بیٹا امام حسن ہم شکل مصطفیٰ ہے، ناف سے پاؤں تک میرا بیٹا حسین ہم شکل مصطفیٰ ہے، دونوں شہزادوں کے حسن کو جمع کرو یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام حسین ان علی ابن ابی طالب، مولا علی صحابہ کے مشیر، نبی کے ویر، سنیوں کے پیر، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نان مسلم سکھ بھی کہنے لگا علی کا نام لو نا، نعرہ لگاؤ، قوت بڑھتی ہے، طاقت بڑھتی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، مولا علی روایت فرماتے حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حدیث بیان فرمائی میرے محبوب نے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے۔ مولا علی فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے حدیث بیان فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں حدثنی جبریل، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے حدیث سنائی جبریل علیہ السلام نے۔ اور جبریل کیا کہتے ہیں سمیت رب العزت، میں نے اللہ سے سنا۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث کے لفظ آگے یقول، حدیث کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ یہ میرا کلا ہے، اور فمن کالا جس نے یہ پڑھ لیا داخلہ حسنی وہ میرے کلے کے اندر آ گیا، حفاظت میں آ گیا۔ ومن داخلہ حسنی امن امن عذابی، جو اس کلے میں آ گیا میرے عذاب سے وہ بچ گیا، امن پا جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ جو ہے نا، یہ 14 طبق کا وزن ایک طرف، صدق دل سے ایک مرتبہ پڑھو یہ کلمہ طیبہ۔ اور یہی صوفیہ پھر بتاتے ہیں، نقشبندی حضرات کہتے ہیں سانس بند کر کے، کچھ جہری ذکر کچھ سری ذکر والے ہیں، لا الہ الا اللہ کو جس وقت ادا کرتے ہیں نا، لا کے ذریعے پھر تاثیر کیا ہوتی ہے، الا اللہ کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کی سند کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ دیکھو آج کے درس قرآن کے اندر میں نے یہ سند بھی سنا دی ہے، حدیث بھی سنا دی ہے، اور الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب نے روحانی کلمات سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا، قبلہ پیر صاحب نے ناصحانہ انداز سے الحمدللہ ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کی ظاہری اور باطنی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب آخر میں ہم دعا، اچھا ماشاءاللہ دعا کیجیے بھی دعا، اچھا درود شریف پڑھیے بھائی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین۔ برادران اسلام، اب ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ گھروں کے اندر جیسے شاہ سے قبلہ فرما رہے تھے کہ درس قرآن کی محفل میں آئیں تو انقلاب آنا چاہیے یا نہیں؟ انقلاب، یہ جو فیض ہے گھر کے اندر بھی پہنچنا چاہیے یا نہیں؟ پہنچنا چاہیے اپنی اولاد تک، گھر کے اندر۔ اصل میں یہ ہے کہ حضرت انسان کی بڑی شان ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو دیکھو یہ ہے اللہ،
चेहरे के अंदर गौर करो। अल्लाह, जब नमाज पढ़ते हो क़याम से लेकर आखिर तक ये इसमें मोहम्मद की शक्ल बनती है या इसमें अहमद की शक्ल बनती है। देखो ना कितने बरकत वाले ये लम्हात हैं। वजह क्या है? असल में यह है कि सोहबत का असर है। अच्छी सोहबत साले तुरा साले को ना, सोहबत ताले तुरा। तो मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम साहब लिखते हैं, ऐसा था तो शेर का बच्चा, लेकिन रहता था बकरियों के अंदर। अब उसका उठना बैठना बकरियों जैसा था, हालांकि था शेर का बच्चा, उसे अपनी हकीकत का पता नहीं। अब हम भी अपनी हकीकत को खो गए कि मुसलमान की जुर्रत क्या होती है, नबी के गुलाम का मकाम क्या होता है, जिसके सीने में कलमे तैयबा का नूर है, कुरान का नूर है, दुरूदो सलाम पढ़ने वाला, निस्बत वाला, इसकी शान कैसी है, अजमत कैसी है। इसलिए कि हमें माहौल नहीं मिल रहा। जब माहौल मिलता है फिर पहचान होती है। क्या बकरियों के अंदर रहता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ, जंगल से शेर निकला तो उसने गर्जदार आवाज निकाली, बकरियां सारी डर के भागी और वो भी शेर का बच्चा था। तो शेर हैरान हो गया कि बकरियां तो डरती कि ये मेरी जिन्स नहीं, कि चीर फाड़ देगा शेर हमें, ये तो मेरी जिन्स था, ये डर के क्यों भाग रहा है। शेर दौड़ा दौड़ा आया, मौलाना रूम फरमाते हैं उसके करीब और उसको रोका, रुक जा इधर, क्यों भाग रहा है। कहने लगा मैं बकरा हूं, कहने लगा मैं बकरा हूं। वो सोहबत में रहता था ना। अच्छा, शेर ने कहा मेरे साथ चल। शेर लेकर चला, आगे साफ पानी का चश्मा आ गया। जब साफ पानी का चश्मा आया, शेर ने कहा कि इस पानी साफ पानी में मुझे भी देख, अपने आप को भी देख, तू है कौन। जब साफ पानी के चश्मे में उसने देखा कि मेरी शक्ल तो इससे मिलती है, मैं तो शेर हूं और मैं डर के ऐसे भाग रहा था, ये तो मेरी हम जिन्स है। तो उसने खुशी से छलांग लगाई। मौलाना रूम साहब हमें मॉरल देते हैं, नतीजा देते हैं, कहते हैं तू अपनी हकीकत को भूल चुका है, तेरी अजमत कितनी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से पूछ, हुजूर दात अली हजवेरी से पूछ, और इमाम आजम अबू हनीफा से पूछ, गौसे समदानी से पूछ कि तेरी अजमत कितनी है। फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर पड़ती है इसमें मेहनत ज्यादा। अल्लाह करे कि आंख रोशन हो जाए, अपना पता चल जाए कि मैं हूं कौन, फिर कोई इलाज करने वाला भी, मुआलिज भी मिल जाए। जब मुआलिज मिल जाएगा ना, फिर इंशाअल्लाह पता चलेगा कि नबी का कलमा पढ़ने वाले की अजमत क्या है, उसकी शान क्या है। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, जंगल में मारा मारा फिर रहा था और आगे एक किसान सा आदमी बैठा था। सराइकी में कहते हैं पनीरी, वसला दी पनीरी। अब उर्दू में क्या कहें, बता दो मुझे लफ्ज़, वसला दी पनीर। उसने देखा ये भाई खैर है, कहने लगा भाई अल्लाह को ढूंढ रहा हूं, अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए मारा मारा फिर रहा हूं, इतने सैकड़ों मील सफर किया, परेशान हूं, कहां जाऊं। वो जो किसान बैठा था उसने कहा भाई ये कोई मुश्किल रास्ता तो नहीं है, ये तो आसान है। उसने वो पनीरी जो है ना इधर से उखेड़ कर इधर लगा दी, आखे इथू पट्टन इथे लावन। ये दिल जो है ना, दुनिया की मोहब्बत से इसको उखेड़ एक तरफ कर दे, अल्लाह की मोहब्बत से सरशार कर दे, प्यारे महबूब के साथ दिल को जोड़ दे, किसी कामिल के साथ दिल को जोड़ दे, फिर देख मार्फत का नूर कैसे नसीब। अल्लाह ताला ये कलिमात कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। तो आज भाई सारे हजरात को मैं दावत पेश करता हूं। अभी अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज इशा के बाद हमारे मरकजी दारुल उलूम जामिया गौसिया के अंदर, मदरसा के अंदर जो सालाना महफिल दस्तार फजीलत का जलसा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के साहिबजादा साहब हाजी मोहम्मद बिलाल से तशरीफ ला रहे हैं और खुसूसी खिताब फरमाने के लिए हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तनवीर साहब वो कोटली से तशरीफ ला रहे हैं, और सना खान भी होंगे, कारी साहब भी होंगे। तो रूह परवर ये मंजर होगा। 100 के करीब तकरीबन वो खुशकिस्मत तालिब इल्म जिन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज किया, तजवीद व किरात का इल्म सीखा, और इसी तरह जो किताबें पढ़ने वाले उलमा हजरात, उनकी दस्तार बंदी,
ان کے سر پہ دستار بندھوائی جائے گی اور یہ بیان ہوگا، لنگر محمدی بھی پیش کیا جائے گا۔ تو سب حضرات کو دعوت ہے، دعوت قبول ہے نا؟ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سب کو ہماری طرف سے دعوت ہے، دعا کیجیے۔ حضور دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب العالمین، درس قرآن کی اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے احباب بھی اس میں تشریف لائے، دارین کی ساتھوں سے مالا مال فرما۔ حضرت علامہ سید محمد عصمت اللہ شاہ صاحب اپنے علاقے میں بہت خوب کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ پیر صاحب الحمدللہ بڑے ذوق سے محنت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ اور ہمارے بہادر شاہ صاحب تو الحمدللہ جتنے بھی دروس قرآن کی محفلیں، سردی تھی پھر بھی الحمدللہ آتے رہے، اور بھی احباب محبت ذوق سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ اور جتنے احباب بھی، سب کو اللہ جانتا ہے۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، نیک بندے بیٹھے ہیں اس محفل میں، ان کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنے ذکر کی چاشنی نصیب فرما۔ مولانا ممتاز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے اور مخلص ساتھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ مسجد کی زیارت کریں، تیسری منزل پہ بھی کام ہو رہا ہے، دوسری منزل پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس جگہ کو آباد و شاد رکھے۔ ہماری مساجد